وہ پڑھ چکے ہیں۔ اب آئیے میں بلا تاخیر خطیب اعظم ملک ہندوستان، اولاد علی، اولاد غوث اعظم، حضرت علامہ مولانا سید عرفان رسول میاں صاحب قبلہ سے بہت ہی ادب کے ساتھ آپ تمام حضرات سے گزارش کرتے ہوئے آپ حضرات ہاتھ اٹھا کر نعرہ لگائیں اور حضرت کا استقبال کریں۔ حضرت کرسی کتابت پر تشریف لا رہے ہیں۔ نعرہ تکبیر اور بیداری کے ساتھ ایک ایک ہاتھ اٹھے، اس لیے کہ فولاد کا دل پتھر کا جگر سب پارا پارا ہوتا ہے، جب نام علی کا لیتے ہیں میدان ہمارا ہوتا ہے۔ فولاد کا دل پتھر کا جگر سب پارا پارا ہوتا ہے، جب نام علی کا لیتے ہیں میدان ہمارا ہوتا ہے۔ اور مہنگائی کا رونا وہ روئے بازار ہو جن کی آنکھوں میں، اپنا تو رسول اعظم کے ٹکڑوں پہ گزارا ہوتا ہے، اپنا تو رسول اعظم کے۔ پورا مجمع ہاتھ اٹھا کے نعرہ لگائے، ایک ایک ہاتھ اٹھے استقبال کے لیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، مسلک اعلیٰ حضرت حضرت علامہ سید عرفان رسول میاں صاحب قبلہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ احسان کیوں نہ مانے زمانہ حسین کا، ارے سب کے لیے کھلا ہے خزانہ حسین کا۔ اور سجدے سے سر اٹھائے نا جب تک تھے پشت پر، ارے کتنا خیال رکھتے تھے نانا حسین کا، کتنا خیال رکھتے تھے نانا حسین کا۔ نانا رسول، باپ علی، ماں ہے فاطمہ، کتنا ہرا بھرا ہے گھرانہ حسین کا۔ ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ یا خدا بہر جناب مصطفیٰ امداد کن، یا رسول اللہ از بہر خدا امداد کن، یا شفیع المذنبی، یا رحمت للعالمین، یا امان الخائفین، یا ملتجا امداد کن، یا شہید کربلا، یا دافعی کرب و بلا، گلرخا شہزادہ گلگوں قبا امداد کن، پاسبانی اہل سنت شیخ احمد رضا رحم کن، برحال مائی با خدا امداد کن، غوث اعظم بمدی بی سرو ساما مدد، قبلہ دین مدد، کعبہ ایمان مدد، بگردابی بلا افتادہ کشتی مدد کن، مدد کن، مدد کن، یا معین الدین چشتی قادریم نعرے، یا غوث اعظم میزنم دمز شیخ متقی مرشدی مصطفیٰ رضا خامی زنم۔ آئیے کچھ سننے سنانے سے پیشتر میں اور آپ سب مل کر سب سے پہلی سرکار دو عالم نور مجسم، فخر آدم و بنی آدم، جناب روح فدا احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مقدس منور مطہر پاکیزہ بارگاہ میں بآواز بلند درود و سلام کی ڈالیاں پیش کر لیں۔ جسے جسے یاد ہو درود پاک پڑھنا شروع کر دے۔ اللہم صلی علی سیدنا علی محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ صلو علیہ صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تھوڑی دیر کی بات ہے، آپ حضرات اگر کرسی چھوڑ کے یہاں سامنے بیٹھ جائیں تو بڑی مہربانی ہوگی۔ کوئی زیادہ لمبی چوڑی مجھے گفتگو نہیں کرنی ہے، یہ وقت تقریر کرنے کا نہیں ہے، یہ سننے سنانے کا ٹائم نہیں بلکہ سونے کا ٹائم ہو چکا ہے۔ رات کا یہ حصہ نہ آپ کو بیٹھنے کی اجازت دے رہا ہے اور نہ مجھے بولنے کی اجازت دے رہا ہے۔ یہ کرم نوازیاں ہیں اہل منبر کی کہ اتنی جلدی مجھے یاد کر لیا، کاش تھوڑا اور وقت دے دیتے میں آرام کر لیتا۔ یہ محبتیں ہیں حضرت علامہ مولانا محمد خالد صاحب قبلہ اور ہمارے کرم فرما پیشرو خطیب، خطیب اہل سنت مصلح قوم و ملت حضرت علامہ مولانا مفتی شبیح الحسن صاحب قبلہ مدد اللہ العالی، جن کا آپ نے پرمغز خطاب سماعت کیا۔ آج کا یہ اجلاس بنام شہدائے احد کانفرنس اور تعمیر نو مسجد قادری کے سلسلے میں یہ منعقد کیا۔ آپ نے بخوبی
سر شام سے لے کر اب تک بہت کچھ سن لیا، اتنا سن لیا کہ اب آپ کے سننے سے باہر ہو چکا ہے۔ آپ کے سن کے دماغ جو ہے وہ بالکل سن ہو چکا ہے۔ بیٹھے تو ہیں یہاں پر، لیکن آپ مسرور ہو کر نہیں بلکہ مجبور ہو کر بیٹھے ہیں۔ اس کوشش میں ہیں کہ کب مولانا یہاں سے ہٹیں اور ہم اپنے بستر پہ جا کے ڈٹیں۔ یہی حالات ہے نا آپ کے؟ ہاں یہی حالات ہیں۔ اچھا یہ بتائیے کتنے لوگ نہیں سننا چاہتے ہیں؟ ہاتھ کھڑے کر دیں۔ دیکھ رہے ہیں بالکل حالات بالکل حالات یہی ہیں۔ میں نے بالکل سمپل سا کہا کہ کتنے لوگ نہیں سننا چاہتے ہیں وہ ہاتھ کھڑا کر دیں، تو اکثر نے ہاتھ کھڑے کر دیے۔ یعنی آپ کے یہ ہاتھ کھڑے کرنا اس بات کی غمازی کرتے ہیں کہ آپ سننا نہیں چاہتے۔ نہیں سننا چاہتے نا؟ سننا چاہتے ہیں؟ کتنی دیر اور سنو گے؟ کتنی دیر اور سن لو گے؟ لوگ انگلیاں اٹھا رہے ہیں دو، کوئی کہہ رہا فجر تک۔ تم 10 منٹ برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہو بیٹھنے کے لیے، صبح فجر تک کہاں سن سکتے ہو؟ وہ تو دیوانے ہی کوئی اور ہوتے تھے کہ پوری رات نصیحتیں ہوتی تھیں، دیوانہ اس طریقے سے بیٹھتا تھا پلک مارنا تو دور کی بات ہے، ان کے جسم پر جنبش تک نہیں ہوتی تھی۔ چونکہ وہ صرف دنیا والوں کو یا علماء کو اپنے آپ کو دکھانے کے لیے نہیں آتے تھے، اللہ اس کے رسول کی بات سننے کے لیے آتے تھے۔ آپ یہاں پر آئے ہو، تھوڑے سے رہ گئے ہو، مجھے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں۔ اللہ تھوڑوں میں رکھے لیکن اچھوں میں رکھے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی ہمیشہ دعا ہوتی تھی کہ مولا مجھے وہ زیادہ لوگ نہیں چاہیے کہ جو دین کی بات سننے کے لیے تیار نہ ہو یا اسلام کو سمجھنے کے لیے تیار نہ ہو، مجھے وہ تھوڑوں لوگ چاہیے، اور مجھے ان تھوڑوں کے ساتھ رکھنا کہ جو بندے تیری بارگاہ میں قبول ہوں اور تیری بات سننے کے طلبگار ہوں۔ یہ چھوٹا سا مجمع ضرور ہے، لیکن اگر آپ اپنی تاریخ اٹھا کر کے دیکھیں، بڑے بڑے مجموعوں کے اوپر چھوٹے چھوٹے سے مجموعوں نے اللہ کی مدد سے غلبہ حاصل کیا ہے۔ میدان احد ہو چاہے میدان بدر ہو، مختصر سے ہی تو تھے۔ میدان بدر میں 313 تھے، میدان احد میں 700 یا 1000 تھے، یا میدان خندق میں جو ہے 3000 لوگ تھے۔ اور اگر آپ تعداد اٹھا کر کے دیکھیں، سب سے بڑی جنگ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں انطاکیہ کے میدان میں لڑی گئی، جس میں 11 لاکھ عیسائی تھے اور 15,000 صرف مسلمان تھے۔ سبحان اللہ۔ ایک طرف 11 لاکھ کا ٹھاٹے مارتا ہوا مجمع تھا، دوسری طرف 15,000 غریب مسلمان اپنے شہر، اپنے ملک، اپنے وطن سے دور دوسرے کی سرزمین پر تھے۔ لیکن 15,000 نے یہ نہیں دیکھا کہ ہمارے سامنے کتنی تعداد ہے، انہوں نے دیکھا تو یہ دیکھا کہ ان کی تعداد کتنی ہو لیکن رب ہمارے ساتھ ہے۔ سبحان اللہ۔ اور جس کے ساتھ رب ہوتا ہے، جس کے ساتھ پروردگار ہوتا ہے، یقین جانیے وہی دونوں جہان کا مالک ہوتا ہے، وہی کامیاب اور کامران ہوتا ہے۔ میں زیادہ لمبی چوڑی گفتگو نہیں کروں گا، انشاءاللہ تعالی بہت جلد اپنی گفتگو کو سمیٹنے کی کوشش کروں گا۔ کوشش یہی رہے گی کہ 2 بجنے سے پہلے میں اپنی تقریر کو ختم کر دوں۔ انشاءاللہ کبھی اور موقع ملا تو آپ کے سامنے دل کھول کر اپنی بات رکھنے کی کوشش کروں گا۔ ارادہ تو بہت کچھ لے کر کے آیا تھا، اتنے دور سے سفر کر کے، جو 26 تاریخ کی 10 بجے سے نکلا ہوا، 27 تاریخ کو 9 بجے تقریباً آپ کی بستی میں پہنچا ہوں میں۔ اتنے دور و دراز کا سفر کر کے کوئی اس لیے نہیں آیا کہ میں آؤں اور آ کر کے چلا جاؤں۔ جب آیا ہوں تو 2-3 نصیحت کی باتیں آپ اپنے دامن سے وابستہ کر کے لے جائیے، تاکہ آپ کی نسلیں کے اندر سدھار پیدا ہو، آپ کے سماج کے اندر اسلامی کرنیں، اسلام کی روشنیاں، اسلامی شعور پیدا ہو،
آپ کے اندر امام کی طرف انگلی اٹھاتے سے پہلے آپ اپنے گھر کی بیٹیوں کے اوپر نظر کریں، توجہ دیں، اپنے بچوں کے اوپر توجہ دیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میری ماں اور بہنیں جو ہیں ان سے گزارش ہے ذرا تھوڑی دیر کے لیے بیٹھیں اور کچھ نصیحت کی باتیں یہاں سے سن کر کے جائیں۔ میری قوم کے لوگوں، دور حاضر میں حالات بہت پیچیدہ ہو چکے ہیں۔ پوری دنیا کے اندر آپ دیکھیں ایک طریقے سے پروپیگنڈا اسلام اور اسلام کے ماننے والوں کے خلاف رچا جا رہا ہے۔ ہر طرف سے انگشت نمائی کی جا رہی ہے۔ جب بھی جو بھی میڈیا چینل پر آ کر کے سوشل میڈیا ہو یا انسٹاگرام ہو یا فیس بک یا واٹس ایپ اگر آپ آن کریں یا جو الیکٹرانک میڈیا ہے اس پر آپ توجہ دیں، اخبارات کی ہیڈ لائنز پر اگر آپ کی نگاہ جائے گی اور آپ توجہ کریں گے تو ان کے اندر صرف اور صرف اگر کوئی جملے کسی کے خلاف آپ کو لکھے ملیں گے، چاہے وہ تحریری شکل میں ہوں یا تقریری شکل میں آپ کسی کی زبان سے کلمات سنتے نظر آئیں گے تو صرف یہی ہوگا کہ مسلمان بہت خراب ہے، مذہب اسلام کے خلاف اور بانی اسلام کے خلاف، اصحاب رسول کے خلاف طرح طرح کے پروپیگنڈے کرنے کی سازشیں کی جا رہی ہیں۔ اسلام کی نشانیوں کو مٹانے کے لیے حتی الامکان لوگ اپنی کوشش میں لگے ہوئے ہیں، لیکن یہ تمام تر باتیں دیکھنے کے بعد قوم مسلم کا ضمیر بیدار ہونے کے لیے تیار نہیں۔ میرے سماج کے لوگ آج بھی خواب غفلت میں پڑے ہوئے ہیں اور اپنی قوم کا جو ہے حسد، اپنے پڑوسیوں کا حسد، اپنے بھائیوں کا حسد، اپنے بہنوں کا حسد، اپنے دوستوں کا حسد، اپنے سماج کا حسد اپنے دلوں میں لیے پھرتے ہیں اور ایک دوسرے کے اوپر طرح طرح کی انگشت نمائی کرتے نظر آتے ہیں۔ طرح طرح کی کیچڑ، طرح طرح کی پھپتیاں اپنے سماج کے لوگوں کے اوپر کستے نظر آتے ہیں۔ حالانکہ یہ تمام تر حالات کو دیکھنے کے بعد میرے سماج کے لوگوں کا ہونا یہ چاہیے تھا کہ اپنے اندر سے دلوں کو پاک کرتے، دلوں کی پاکیزگی حاصل کرتے، اپنے قلب کو اپنے صاف ستھرا کر کے جو دل کے اندر ایک دوسرے مومن بھائی کا بغض و عناد بھرا ہوا تھا اس کو سینوں سے نکال کے ایک دوسرے کی محبتوں کو دلوں میں پیدا کرتے۔ جو بازاروں میں، جو چوراہوں پر، جو ہوٹلوں پر حالات کو دیکھ کر کے تبصرے بازی کی جاتی ہے، وہ تبصرہ کرنے سے پہلے یا اس پر تبصرہ کرنے کی بجائے اپنے حالات پر تبصرہ کرتے ہوئے مسجدوں کی صفوں کو آباد کرتے، مدرسوں کو آباد کرتے، اپنے بچوں کو درسگاہوں میں علم دین حاصل کرنے کے لیے بھیجتے، قرآن کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے بھیجتے۔ اپنی وہ جوان بیٹیاں جو آج اپنی بستی چھوڑ کر، اپنا گھر چھوڑ کر کے، جنہوں نے دوسرے شہروں کا سفر اختیار کیا، دنیاوی نالج، دنیاوی کلچر دیکھ کر کے اس کی طرف قدم بڑھایا، دنیاوی تعلیم حاصل کرنے کے لیے، اصلی تعلیم حاصل کرنے کے لیے اور اونچا عہدہ، اونچی ڈگری حاصل کرنے کے لیے میری جوان بیٹی اپنے آنگن کو چھوڑ کے، اپنی بستی کو چھوڑ کے، کوئی گورکھپور ہاسٹل میں رہتی ہے، کوئی خلیل آباد ہاسٹل میں رہتی ہے، کوئی دہلی کے ہاسٹل میں پڑھتی ہے، کوئی ممبئی کے ہاسٹل میں جو ہے تعلیم حاصل کر رہی ہے، کوئی اپنا پیارا عزیز وطن بھارت کی زمین چھوڑ کر کوئی انگلینڈ کی سرزمین پر ہے، کوئی ہانگ کانگ کی سرزمین پر ہے، کوئی امریکہ کی ہارورڈ یونیورسٹی کے اندر زیر تعلیم ہے، اور چند ماہ کے بعد، چند سالوں کے بعد ایک خبر سوشل میڈیا کے ذریعے یہ سامنے آتی ہے، وہ بیٹی کہ جس کو ماں باپ نے بڑے جو ہے تصورات کی دنیا میں کھو کر کے پروان چڑھایا تھا، پرورش کی تھی، اور دنیا کا لالچ دل میں بٹھا کے اپنی اس عزیز بیٹی کو فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت اپنی بیٹی کے ہاتھ میں دینے کی بجائے دنیا کا کلچر اپنی بیٹی کے ہاتھ میں دے کر کے اپنے گھر کو چھوڑ کر کے ہاسٹل میں جو اسے داخلہ دلایا تھا، آج وہی بیٹی سوشل میڈیا پہ آنے کے بعد میں اسلام کے خلاف بولتی نظر آتی
ہے، اپنے ماں باپ کے خلاف بولتی نظر آتی ہے، اور یہ کہتی بھی نظر آتی ہے فخر یا جملوں میں کہ مجھے اسلام نے بونڈ کیا تھا، مجھے اسلام نے قید و بند کی زنجیریں میرے پاؤں میں ڈال دی تھی، آج میں اسلام سے آزاد ہو کر کے اپنے فلاں پریمی کے ساتھ میں نے مندر کے اندر 7 پھیرے لے کر کے اس سے شادی رچا لی ہے۔ وہ باپ جو منتظر تھا اپنے بیٹی کی عہدے پانے کے لیے، جو باپ انتظار میں تھا کہ میری بیٹی ایک انجینئر کی ڈگری یا ڈاکٹر کی ڈگری حاصل کر کے آئے گی تو میرا بڑا گاؤں کے اندر نام ہوگا، تمہارا نام کرنے کی بجائے تمہارے سر کو اس بیٹی نے زمین بوس کر دیا، تمہاری عزتوں کو زمین کے اندر ملا دیا، بلکہ تمہاری عزتیں تو تمہاری عزتیں رہی، بلکہ اس نے اپنے اس غلط راستے کو چننے کے بعد اسلام کی عزت کو پامال کرنے کی کوشش کی۔ حالانکہ اس کے یہ جملے صرف اس کے لیے ہیں، اسلام نہ کل مٹا تھا، اسلام پر نہ کل آنچ آئی تھی، نہ اسلام پر آج آنچ آئے گی، اور انشاءاللہ قیامت تک اسلام پر کوئی آنچ آنے والی نہیں، اس لیے کہ یہ اسلام آپ کا اور میرے ہاتھ کا تراشا ہوا مذہب نہیں ہے، بلکہ یہ مذہب اسلام اللہ کا پاکیزہ مذہب ہے، جس کے تعلق سے پروردگار عالم جل مجدہ الکریم نے ارشاد فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک زمین پر تمام مذہبوں میں تمام دھرموں میں اللہ کا پسندیدہ مذہب مذہب اسلام ہے، اللہ کا پسندیدہ مذہب اسلام ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ اسلام کی خوبصورتی ہے، یہ اسلام کا حسن و جمال ہے، یہ اسلام کی خاصیت ہے کہ میرے پیارے اس مذہب کو جو بھی آ کر کے پڑھتا ہے کبھی وہ اسلام کی یا مذہب کی بغاوت نہیں کرتا۔ آج میرے گھر کی بیٹی جو اسلام کے دامن میں پیدا ہوئی ہے، جس کی پرورش اسلام کے آنچل کے ساتھ ہوئی، جس نے آنکھیں کھولی تو کلمہ پڑھنے والے کے گھر میں آنکھیں کھولی، جس بیٹی جی کی پیدائش ہوئی اسلام کے آنگن میں ہوئی، لیکن وہ بیٹی اسلام سے دور نظر آتی ہے، لیکن ایک امریکہ کی زمین پر پلنے والی بیٹی جو اسلام کے خلاف اگینسٹ پیدا ہوئی، جس کی پرورش اسلام کے خلاف کی گئی، جس کی تعلیم اسلام کے خلاف کی گئی، لیکن جب اسلام کے پاس آتی ہے اور اسلام کو پڑھنا شروع کرتی ہے، نبی کی ہسٹری پڑھتی ہے، نبی کی سیرت پڑھتی ہے، اصحاب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کرتی ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پاکیزہ ازواج مطہرات کی زندگی کا جب مطالعہ کرتی ہے، اصحاب رسول اللہ کی زندگی کا جب مطالعہ کرتی ہے، تو وہ ڈاکٹر ماریا جو اسلام کے خلاف آتی ہے، پرورش اسلام کے خلاف ہی ہے، لیکن جب اسلام کو پڑھا تو اسلام سے دشمنی نہیں بلکہ اسلام کے غلام بنتی نظر آتی ہے، اسلام کے آنچل کو اپنے سر پر سجاتی ہوئی نظر آتی ہے۔ اے میری قوم کے لوگوں، تمہیں بیدار ہونے کی ضرورت ہے۔ میری سماج کی یہ بیٹیاں جو آج سماج کے اندر ایک میسج دے رہی ہیں، دنیا کے سامنے سوشل میڈیا پہ آ کر اسلام کے خلاف بات کرتی ہیں، آج ایک بستی کا انسان مسجد کے اندر ایک وقت کی نماز پڑھنے جاتا ہے، لیکن مصلی کے پیچھے بیٹھ کر اگر امام 5 منٹ کے لیے تاخیر کرتے یا 2 منٹ مسجد میں امام دیر سے پہنچے تو یہ اس بیٹی کا باپ جو اپنی عزت بازاروں میں بیچ رہی ہے، جس کی بیٹی اللہ اکبر وہ امام کے اوپر انگلی اٹھانا شروع کر دیتا ہے کہ امام صاحب کو ٹائم کا پتہ نہیں، 5 منٹ اوپر ہو چکے ہیں، 2 منٹ اوپر ہو چکے ہیں، ان کا تو یہی معاملہ ہے کہ 2 منٹ اوپر ہو چکے ہیں، ہمیشہ لیٹ آتے ہیں۔ اے میری قوم کے لوگوں، مسجد کے مصلی کے پیچھے بیٹھنے کے بعد ایک مسجد کے امام کے اوپر 1 منٹ دیر سے پہنچتا ہے، اس پر پھپتیاں کسنے سے پہلے کاش اس پر باتیں نہ کی ہوتی، اس لیے کہ شریعت نے امام کو 5 منٹ کی رخصت دی ہے، 5 منٹ کی اجازت ہے، وقت کا امام ہے، مسجد کے ٹائم کا مالک ہے، وہ 5 منٹ لیٹ بھی آئے آپ کو بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کاش میری قوم کے لوگوں نے ان 5 منٹ کے امام کی تاخیر پر امام پہ بات کرنے کی بجائے اپنے گھر کے آنگن سے نکلنے والی وہ بیٹی جو 1 گھنٹے کے لیے ٹیوشن گئی تھی، لیکن 2 گھنٹے 3 گھنٹے نہیں، 4 گھنٹے یا 5 گھنٹے نہیں، 7 یا 8 گھنٹے نہیں، بلکہ 24 گھنٹے اپنے گھر کو پلٹ کر واپس نہیں آئی۔ کاش تو نے امام کے ٹائم پر نظر رکھنے کی بجائے اپنی اس بیٹی کے ٹائم پر نظر رکھی ہوتی کہ ٹیوشن تو 1 گھنٹے کی تھی، لیکن یہ 2 گھنٹہ لیٹ کیوں آئی ہے، یہ 3 گھنٹہ لیٹ کیوں آئی ہے، یہ 4 گھنٹہ لیٹ کیوں آئی ہے۔ امام کے پیچھے نظر رکھنے کی بجائے جتنی تمہیں فکر آج کے امام کی ہے، کاش تمہیں اپنے بیٹے اور اپنی بیٹی
والدین کی فکر ہوتی تو تیرے گھر میں تیری جوان بیٹی کسی کے دوسرے بستر پر لیٹنے کی بجائے تیرے گھر کی عزت کی محافظہ بنتی نظر آتی. کیا کہا جائے, کس کو درد سنایا جائے, کس کو بات بتائی جائے. دل کے پھپولے جل اٹھے سینے کے داغ سے, گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. کس کو کیا کہیں, کیا ان سی گورنمنٹ کیسی ہے, ہم گورنمنٹ کے خلاف کیوں بات کریں, کون سا قانون کیسا ہے, ہم کسی قانون کو برا کیوں کہیں. ارے اللہ نے ہمیں قرآن دیا ہے, صاف ستھرا نظام دیا ہے, اچھا نظام دیا ہے, پر تو قرآن کو, حدیث رسول تیرے سامنے ہے, اسلام کا نظام تیرے سامنے ہے, تو پڑھ اسلام کو, مذہب اسلام کو فالو کر. آج یہ بیٹی اور یہ بیٹا اسلام کے خلاف بکواس کرتی ہے. میں کہنا چاہتا ہوں اپنے ان سماج کی بیٹیوں سے, اپنے ان پڑھنے والی بچیوں سے جو آج کالج کی چند کتابیں کیا پڑھتی ہے تو اسلام کے خلاف بولتی ہے, یاد کر اس وقت کو جب تجھے اتنا منحوس سمجھا جاتا تھا. تیرا سگا باپ دنیا میں تیرا آنا گوارا نہیں سمجھتا تھا. جب تیری پیدائش ہوتی تھی تیرا باپ اپنے ہاتھوں سے گلا دبا دیا کرتا تھا, تجھے زمین کے اندر اپنے ہاتھوں سے زمین بوس کر کے چلا آتا تھا. لوگ پوچھتے تھے خدا نے تمہیں بیٹی دی ہے تو اس کو دباتے کیوں ہو, تو یہ باپ بولتا تھا میں وہ نہیں کہ اپنی بیٹی کو جوان کر کے کسی کو اپنے گھر کا داماد بنا کے اس کے سامنے اپنا سر خم کروں, میں یہ گوارا نہیں کرتا. تمہیں اتنا منحوس سمجھا جاتا تھا. اللہ اکبر, یہ بھارت کی تاریخ ہے. اگر کوئی عورت کا شوہر مر جاتا تو اس کو جینے کا حق نہیں تھا, جینے کا ادھیکار نہیں تھا. اس عورت سے جو آج ایک جو ہے خوشبو نام کی لڑکی اسلام کے خلاف بولتی ہے, میں پیغام دینا چاہتا ہوں, اے میری قوم کی بیٹی آ اسلام پڑھ, اسلام پڑھ, تجھے تیری تاریخ اور تیری حقیقت کا پتہ چلے گا. یہی تو بھارت کی زمین ہے. اللہ اکبر, اگر عورت کا شوہر مر جاتا تو اس عورت سے اس کے سامان کو چھین لیا جاتا. اس کو حق نہیں تھا کہ شوہر کے مرنے کے بعد وہ چند سانسیں بھی جی سکے. جس طریقے سے چتا اس کے شوہر کے لیے لگائی جاتی تھی اسی طریقے سے اس چتا کے اوپر اس کی زندہ بیوی کو لٹال کر کے چلا دیا جاتا تھا. ان کے قانون میں, ان کی کتابوں میں, ان کے گرنتھوں میں صاف طور پر لکھا ہوا ہے جو کہ ستی پرتا کی رسم تھی. اللہ اکبر, بخوبی نبھایا جاتا تھا. اے میری قوم کی بیٹی, تیری یہ اوقات تھی اسلام سے پہلے, بانی اسلام کے آنے سے پہلے تیری یہ عزت تھی عرب کی زمین پر 30 ممالکوں کے اندر کہ اگر تو بدوا ہو جاتی تھی تو تجھے عزت کی نگاہ سے نہ دیکھا جاتا تھا. تجھے منحوس سمجھ کے لوگ تجھے بائی کاٹ کر دیتے تھے, تجھے جنگلوں میں چھوڑ دیا جاتا تھا, تجھے شہر سے زیر بدر کر دیا جاتا تھا, تجھے کوئی سماج قبول کرنے کے لیے تیار نہ تھا, تجھے عزت دینے کے لیے تیار نہ تھا. تو چیختی تھی عزت کی سانس لینے کے لیے, تو تڑپتی تھی عزت کے ساتھ جینے کے لیے, تو بلکتی تھی عزت مانگتی تھی, لیکن لوگ عزت نہیں دیتے تھے بلکہ تمہیں دنیا کے مردوں نے صرف اور صرف اپنی حوث کے شکار کے لیے تمہیں سمجھا تھا, تمہیں اپنا رکھیل بنا کے رکھا تھا. اس تمام تر برائیوں کے دلدل سے بچایا کس نے؟ مذہب اسلام نے. اس بیٹی کو جو باپ دبا رہا تھا اس بچی کو زندگی دی کس نے؟ مذہب اسلام نے. جس ستی پرتا کی شکل میں یہاں پر منحوس قانون تھا اس چلتی ہوئی عورت کو چتا سے بچایا کس نے؟ مذہب اسلام نے. اے میری قوم کی بیٹی, تیری تو ذمہ داری یہ تھی کہ جس اسلام کے قانون کو دیکھ کر تو آج اسلام پر انگوش نمائی کرتی ہے, تیرا تو یہ ضمیر گوارا نہیں کرتا بلکہ تو یہ بولتی ارے یہ وہ اسلام ہے جس نے مجھے مرنے سے بچایا ہے, یہ وہ اسلام ہے جس نے مجھے شہر بدر ہونے سے بچایا ہے, یہی تو اسلام ہے جس نے مجھے چلنے سے بچایا ہے. اس کے لیے پردہ تو کیا اگر اس پر آ جائے گی تو میں اپنی گردن تو کٹا سکتی ہوں لیکن مذہب اسلام کو نہیں چھوڑ سکتی. اللہ سبحانہ ماشاءاللہ.
میرے قوم کے لوگوں آؤ ذرا اسلام کے قریب آؤ، پڑھو اسلام کو۔ اور یہ تمام تر باتیں میرے سماج کے اندر آ کیوں رہی ہیں؟ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ کیا مسجد کا امام اس کا ذمہ دار ہے؟ کیا مدرسے کا مدرس اس کا ذمہ دار ہے؟ کیا کوئی عالم اس کا ذمہ دار ہے؟ نہیں، مسجد کا امام اپنا کام بخوبی کر رہا ہے، ایک مدرسے کا مدرس اپنا کام بخوبی کر رہا ہے، ایک عالم دین اپنا کام بخوبی کر رہا ہے۔ یہ ذمہ داری میرے گھر کے بزرگوں کی ہے، یہ ذمہ داری میرے سماج کے لوگوں کی ہے، یہ ذمہ داری میری قوم کے لوگوں کی ہے۔ آج میرے قوم کے اندر یہ تمام تر برائیاں جو پائی جا رہی ہیں، اس کا ذمہ دار مسجد کا مدرسے کا مدرس یا مسجد کا امام نہیں ہے، ایک عالم اس کا ذمہ دار نہیں ہے، بلکہ آپ خود اس چیز کے ذمہ دار ہو۔ پھر کہتے ہو کہ صاحب یہ برائیاں پیدا ہو گئی، اس کو مٹائے گا کون؟ ایسی چیزیں پیدا ہو گئی، اس کے خلاف بات کون کرے گا؟ مسجد کا امام اگر ایک سودی کے خلاف بات کر دے تو اللہ اکبر، دوسرے دن وہ سود لینے والا اس مسجد کے امام کے خلاف ایک گروپ بنا کے گیٹ پر کھڑا ہو جاتا ہے اور کہتا ہے جناب والا اس امام کے پیچھے نماز نہیں ہوگی، ان کا بائیکاٹ کیا جائے، ان کا استعفی لے لیا جائے، مسجد سے نکال دیا جائے۔ چند لوگ اگر مسجد کی حمایت میں آتے ہیں تو پھر وہی لوگ اکٹھا ہو کے مسجد کے ٹرسٹی کے بعد مسجد کمیٹی کو گھیرتے ہیں اور دباؤ بنا دیتے ہیں، یہاں تک کمیٹی مجبوری میں آ کے امام کو مسجد سے باہر کر دیتی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اگر ایک عالم شراب کے خلاف بات کر دے تو اس عالم کو بلانا بند کر دیا جاتا ہے، ایک عالم جوئے کے خلاف بات کرے تو اس امام کا بستر بوریا بستر باندھ دیا جاتا ہے، ایک عالم دین اگر تمہاری غلط کام کر رہے ہو اگر اس کے خلاف بات کر کے جائے تو آپ اس کی مخالفت کرنا شروع کر دیتے ہو، تمہارا کیا حال ہو گیا ہے؟ اب اس کے بعد کہتے ہو کہ زمانہ بدل رہا ہے، دنیا کے اندر ہماری سنی نہیں جا رہی ہے، عدالتوں میں کھڑے ہوتے ہیں ہماری بات عدالت کا جج نہیں سنتا، ہم تھانے میں کھڑے ہیں لیکن پرشاسن ہماری بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، ہم نیتاؤں کے پاس جاتے ہیں ہماری سنوائی نہیں ہے، ہم اپنے راج کے اگر مکھ منتری کے سامنے اپنی درخواست پیش کریں، اپنی پریشانیوں کو اس کے سامنے رکھیں تو ہماری بات مکھ منتری سننے کے لیے تیار نہیں ہے، اگر ملک کے پریزیڈنٹ کے سامنے اپنی بات رکھتے ہیں تو وہ بھی ہماری بات سنتا ہے، ادھر سے سنی ادھر سے نکال دی، پوری دنیا کے سامنے ہم نے اپنی بات رکھ دی ہے، مسجدوں کے موافقت میں ہم نے اپنی بات رکھی، آپ کی بات کو نکار دیا گیا، نچلی عدالت سے لے کے ہائی کورٹ تھا، ہائی کورٹ سے لے کے سپریم کورٹ تھا، سپریم کورٹ سے لے کر کے ہم نے انٹرنیشنل کورٹ تھا، اپنی بات پہنچانے کی کوشش کی، لیکن آؤ ذرا غور کرو کون سی عدالت ہے جہاں تمہاری بات سنی جا رہی ہے، کون سا دنیاوی قانون ہے جہاں تمہاری موافقت میں بات کرتا ہو، کون سا ایسا دھرم والا ہے جو تم سے کاندھے سے کاندھا ملانے کے لیے تیار ہو؟ نہیں، تم نے کوششیں کر لی لیکن تمام عدالتوں سے سوائے رسوائی کے تمہیں کچھ ہاتھ نہ آیا، سوائے ذلت کے تمہیں کوئی فائدہ نہ ملا۔ ایک عدالت بچی ہے جہاں سب کی سنی جاتی ہے، امیر کی بھی سنی جاتی ہے، غریب کی بھی سنی جاتی ہے، اپنے کی بھی سنی جاتی ہے، بیگانے کی بھی سنی جاتی ہے، ہر ایک کی سنی جاتی ہے۔ ایک دنیا کی عدالتوں سے ٹھکرائے ہوئے لوگ ہو، اب اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری سنوائی ہو، تمہارے حق میں فیصلہ آئے، جو دنیا کا قلم اٹھ رہا ہے تمہارے خلاف، دنیا کا قانون بن رہا ہے تمہارے خلاف، دنیا کا پرشاسن تمہارے خلاف، دنیا کے لوگ تمہارے خلاف، دنیا کے نظام تمہارے خلاف، دنیا کی عدالتیں تمہارے خلاف، دنیا کے راجا تمہارے خلاف، دنیا کے مہاراجا تمہارے خلاف، اگر تم چاہتے ہو پوری دنیا تم سے لگاؤ رکھے، تمہیں اگلے اوپر اپنے آپ کو پیش کرے، تو تو اپنے آپ کو ان دنیا داروں کے سامنے جھکانے کی بجائے مسجد میں آ، رب کے حضور جھک جا، اسے منا لے، وہ راضی ہو جائے گا، زمین والے بھی راضی، آخرت والے بھی راضی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ میرے پیارے، کس کو سنائیں درد، کس کو بتائیں باتیں،
کس کو سنایا جائے. آتے ہیں سنتے ہیں, سن سن کے چلے جاتے ہیں, لیکن حالات پھر وہی نظر آتے ہیں. وقت کو بدلتے ہوئے دیر نہیں لگتی. میری قوم کے لوگوں, اپنے آپ کو بدلیے, اپنے آپ کو چینج کیجئے. تم مسلمان ہو, مسلمان بن کے دکھا دو. تم نبی کے غلام ہو, نبی کے غلام بن کر کے دکھا دو. تم نبی کے عاشق ہو تو عاشق رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جھلک میرے اور آپ کے اندر سے آنی چاہیے. عزیزان ملت اسلامیہ, آپ سب کچھ اپنے بچوں کو سکھانے کے لیے تیار ہو, ہر چیز سکھاتے ہو, لیکن کبھی پیارے آقا جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ سے معلوم کیا, یا رسول اللہ ہم اپنے بچوں کو کیا سکھائیں, اپنے بچوں کو کون سی تعلیم دیں, کون سا ادب سکھائیں؟ کبھی آپ نے معلوم کیا؟ نہیں کیا. آؤ مدینے والے کی بارگاہ میں چلتے ہیں, حدیث پیش کر دوں, اس کا ترجمہ بتا کے گفتگو ختم. عزیزان ملت اسلامیہ, اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, اس حدیث کو اپنے دل و دماغ کی تختی پر لکھ کر کے لے جائیے گا, اور آج کا یہ سبق یاد کر کے اپنی نسلوں کو سکھانے کی کوشش کرنا, اپنے بچوں کو سکھانے کی کوشش کرنا, تاکہ جو ارتداد کا جو ہے فرقہ جو چل رہا ہے, بہت تیزی سے یہ بڑھ رہا ہے. ارتداد کا معاملہ بہت تیزی سے آگے کو بڑھتا چلا جا رہا ہے. میرے نوجوان بیٹے لڑکے اور میری نوجوان بیٹیاں جو باہر کالجوں میں پڑھ رہی ہیں, بہت تیزی کے ساتھ ارتداد کی شکار بنتی نظر آ رہی ہیں. اسلام کو چھوڑ کے دوسرے دھرم کو اپنا رہی ہیں. میرے نوجوان لڑکے, میرے قوم کے نوجوان بیٹے جو ہیں, وہ ارتداد کے شکار ہوتے چلے جا رہے ہیں. دنیا کی محبت میں, دنیا کے حسن کی محبت میں اسلام کو چھوڑ کے دوسرا دھرم اپنا رہے ہیں. یہ خاص بات کیوں ہے؟ اس لیے کہ میں نے اپنے بچوں کو وہ تعلیم نہیں دی, وہ سبق, وہ پاٹ میں نے اپنے بچوں کے حوالے نہیں کیا. وہ پاٹ کیا ہے؟ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, ادبوا اولادکم علی ثلاثۃ خصال. اے لوگوں, تم اپنے بچوں کو 3 چیزیں سکھاؤ. پہلی نصیحتیں, 3 نصیحتیں اپنے بچوں کے حوالے کر دو. یہ 3 نصیحتیں اگر تم نے اپنے بچوں کو دے دی, یہ 3 باتیں اپنی بیٹی اور بیٹے کے حوالے کر دی, تو یقین جانیے آپ کا بچہ, آپ کی بچی, آپ کا بیٹا, آپ کی بیٹی زمانے سے ٹکرا جائے گا, لیکن نبی کی محبت کا سودا نہیں کرے گا. دنیا کی دولت کو ٹھوکر مار دے گا, لیکن نبی کی محبت کو ٹھوکر نہیں مارے گا. دنیا کو تو چھوڑنا گوارا کرے گا, لیکن اسلام کو چھوڑنا وہ گوارا نہیں کرے گا. جس طریقے سے اللہ اکبر اصحاب رسول نے بڑی بڑی ظلم و زیادتی کو برداشت کیا, بڑی بڑی مار کھائی ہیں, بہت بہت پٹائی کھائی, لیکن اللہ عشق رسول کا جام ایسا انہوں نے پیا کہ تمام تر سختیاں, تمام تر تکلیفوں کو انہوں نے برداشت کیا, لیکن نبی کی محبت کو, نبی کے عطا کردہ دین کو اپنے دل سے جانے نہ دیا. اس دین کا سودا نہ کیا, نہ دولت کو دیکھ کر اس دین کا سودا کیا, نہ دنیا کے حسن و جمال کو دیکھ کر مذہب اسلام کا سودا کیا. حضرت بلال کی زندگی دیکھ لو, اللہ اکبر, کون سا ظلم تھا, کون سا ایسا اتیاچار تھا جو کہ بنی امیہ کے لوگوں نے نہ کیا ہو, امیہ بن خلف نے ان کے اوپر نہ کیا ہو. تمام تر حربے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کے اوپر کیے گئے. اللہ اکبر, تپتی ہوئی ریت پر آپ کو لٹایا گیا, جلتے ہوئے گولوں پر آپ کو لٹایا گیا, اور اس وقت تک لٹایا رہتے تھے جب تک کہ آپ کے جسم سے نکلنے والی چربی سے, اللہ اکبر, وہ گولے بجھ نہیں جاتے. آپ کو اس آگ کے حوالے رکھا جاتا تھا, اور ایک ہی آواز آتی تھی, بلال دین مصطفیٰ کو چھوڑ دو, دین محمدی کا سودا کر لو. تم حسن مانگو گے, حسن دیا جائے گا. دولت مانگو گے, دولت دے دی جائے گی. غلامی سے آزادی مانگو گے, آزاد کر دیا جائے گا. محل مانگو گے, محل دے دیا جائے گا. زمین مانگو گے, زمین دی جائے گی. اقتدار مانگو گے, اقتدار دے دیا جائے گا. کرسی طلب کرو گے, کرسی دے دی جائے گی. لیکن دین محمد کو فالو کرنا چھوڑ دو. لیکن دیوانے کا جواب ہوتا تھا, تم کچھ بھی کر لو, میری جان مانگو گے تو جان دیں گے, جو مال مانگو گے تو مال دیں گے, مگر یہ ہم سے کبھی نہ ہوگا کہ نبی کا چاہو جلال دیں گے. اے لوگوں سنو مکہ والو, ہم سب کچھ دے سکتے ہیں, لیکن مصطفیٰ کا دین تمہیں نہیں دے سکتے. مصطفیٰ کی محبت کا سودا ہم تمہارے پیسوں میں نہیں کر سکتے. مصطفیٰ کی دین کا سودا, مصطفیٰ کے عشق کا سودا چند سکوں پہ نہیں کر سکتے. اللہ
اکبر حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ شاید کہ پہلی مرتبہ آپ نام سنتے ہو، وہ صحابی رسول جب سرکار کا وصال ہو جاتا ہے اس کے بعد میں جب دور عمر آیا، حضرت عمر ایک دن خطبے کے لیے جب منبر رسول پر تشریف لے گئے، اچانک ہوا کا تیز جھونکا آیا، جس جھونکے کی شرارت سے حضرت خبیب کے تیر سے اللہ اکبر کپڑا اوپر کو اڑ گیا۔ حضرت عمر کی نگاہ جب حضرت خبیب کے جسم پر پڑتی ہے، اللہ اکبر جسم پر جب نگاہ پڑی تو حضرت خبیب کے جسم سے اللہ اللہ گوشت غائب تھا، چربی نظر آ رہی تھی۔ حضرت عمر نے پوچھ لیا، اے خبیب یہ زخم کیسے ہیں؟ اللہ اکبر حضرت خبیب ارشاد فرماتے ہیں، اے عمر تم کیا جانو، خبیب نے جب کلمہ پڑھا تھا تو کلمے کی محبت نے، نبی کی محبت کا جام جب خبیب نے پیا تھا تو اس جام کو پینے کی سزا میری آقا نے کتنی دی تھی۔ اللہ اکبر کوئی دن نہیں جاتا تھا، دن کا کوئی گھنٹہ، گھنٹے کا کوئی سیکنڈ ایسا خالی نہیں جاتا تھا کہ میری مالکہ جس کا میں غلام تھا وہ لوہے کی سریے آگ کے اندر تپاتی تھی اور اس سے میرے جسم کو داغا کرتی تھی۔ یہ تمام تر سخت عشق رسول اللہ کی محبت میں نے برداشت کیے ہیں۔ اس نے تمام تر جد و جہد کی، تمام کوششیں کی، کہتی تھی خبیب اگر چاہو تو مجھ سے تم شادی کر لو لیکن نبی کی محبت کو چھوڑ دو، دین محمدی کو چھوڑ دو۔ اللہ اکبر تو میرا جواب ہوتا تھا، اے میری آقا سن، خبیب سب کچھ قربان کر سکتا ہے، سب کچھ چھوڑ سکتا ہے، اپنی جان اپنے معبود کے حوالے کر سکتا ہے، اگر نہیں کر سکتا تو نبی کی محبت سینے سے جدا نہیں کر سکتا۔ یہ کون سی محبت تھی، کون سا ادب تھا؟ اگر یہ محبت کا پار میں اپنی بچی اور بچے کے حوالے کر دوں تو یقین جانیے میری بیٹی دنیا کو لات مار سکتی ہے لیکن مذہب اسلام کا سودا نہیں کرے گی، میرا بیٹا دنیا کے اقتدار کو لات مار سکتا ہے لیکن اسلام کا سودا نہیں کرے گا، محبت رسول کا سودا نہیں کرے گا۔ وہ پاٹ تھا مصطفیٰ نے دیا تھا، ادبوا اولادکم علی ثلاثۃ خصال، اپنے بچوں کو 3 پاٹ پڑھا دو، 3 سبق سکھا دو، 3 باتیں اپنے بچوں کی زندگی میں، جس طریقے سے بچے کی پیدائش پر گھٹی پلاتے ہو اس گھٹی کی جگہ یہ 3 پاٹ پڑھا دو۔ وہ 3 پاٹ کیا ہے؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں حبا نبیکم، پہلا سبق یہ ہے کہ اپنے بچوں کی رگ رگ میں اپنے نبی کی محبت کے جام پلا دو، اپنے نبی کی محبت کو پیش کر دو، اپنے نبی کی محبت اس انداز سے پیش کرو، اس طریقے سے اپنے بچوں کو میرا ادب سکھاؤ، میری محبتوں کے جام اپنے بچوں کے دل و دماغ میں اس طریقے سے سوار کر دو کہ دنیا کتنی بھی خوبصورت بن کے تمہارے بیٹوں کے سامنے کیوں نہ آ جائے لیکن اس کی نگاہوں میں میرے حسن کی محبت کا جام ایسا چڑھا دو، ایسا نشہ چڑھا دو کہ دیوانہ بیدم پارسی کا یہ شعر کہہ کے دنیا والوں کو جواب دے دے، بے خود کیے دیتے ہیں انداز ہجابانہ، دل میں تجھے رکھ لوں اے رزلوے جانانا، کیوں آنکھ ملائی تھی، کیوں آنکھ بڑھائی تھی، آگ لگائی تھی، اب سب کچھ لٹا بیٹھے اے نرگس مستانہ۔ یہ دیوانگی میں جب تمہارا بیٹا تمہاری بیٹی دنیا والوں کو جواب دے گی تو دنیا اپنا سموں لے کے واپس چلی جائے گی اور تیرے سماج کی بھی عزت بچ جائے گی اور اسلام کا زمانے میں بول بالا ہوگا۔ بہت اچھے، زندہ باد زندہ باد۔ دوسرا سبق مصطفیٰ نے دیا وَحُبَّ آلِ نَبِيِّكُمْ، کہ دوسرا سبق یہ ہے کہ میرے گھر والوں کی محبت کا جام اپنے بچوں کو پلاؤ، میرے اولاد کا، میرے اہل بیت کی محبت کا جام اپنے بچوں کے حوالے کرو۔ تیسرا پارٹ مصطفیٰ نے کہا وَحُبَّ تِلَاوَةِ الْقُرْآنِ، اور تیسری چیز یہ ہے کہ اپنے بچوں کو قرآن سکھاؤ، قرآن، اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دو، اس لیے کہ میرے بچے جب قرآن پڑھنے والے ہوں گے، میرے بچے جب قرآن کو سمجھنے والے
والے ہوں گے۔ قرآن پڑھنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ سورت آپ نے اس طریقے سے آپ نے اپنے بچوں کو رٹوا دی۔ پڑھنا یہ نہیں ہوتا، یہ تو صرف جو ہے رٹا مارنا ہوتا ہے۔ آپ نے پڑھ لیا، رٹا مار لیا، ثواب تو ملے گا، لیکن اس کے اندر آپ کے لیے کیا آدیش ہے، اس کے اندر آپ کے لیے کیا حکم ہے، اس کے اندر آپ کے لیے کیا قانون اللہ نے پاس کیے ہیں، اس کے اندر اللہ نے کیا نظام دیے ہیں، یہ تو جبھی سمجھ پاؤ گے جبکہ آپ الحمد شریف کا ترجمہ جانو گے، اور ترجمے کے ساتھ ساتھ اس کی تفسیر آپ نے پڑھی ہوگی، تفسیر کے ساتھ ساتھ اس پر آپ نے غور و فکر کیا ہوگا، جبھی تو آپ کو معلوم ہوگا۔ سورہ بقرہ پڑھتے ہو، لیکن سورہ بقرہ کے اندر اللہ اکبر کیسے خوشحالیوں کے پیغام، اور اللہ اس کے ساتھ کیسے کیسے اللہ اور اس کے رسول کا انکار کرنے پر، اس کی باتوں پر عمل نہ کرنے پر کیسی کیسی صدائیں، کیسی کیسی گرفت، کیسی کیسی پکڑ اللہ نے رکھی ہے۔ جب تک وہ آپ نہ سمجھو گے اس وقت آپ کے دلوں کے اندر خشیت خدا، خوف خدا آپ کے دلوں کے اندر پیدا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے لوگوں، دنیا کو برا کہنے سے پہلے اپنے آپ کو دیکھو، دوسروں کو گالی دینے کی بجائے پہلے اپنے آپ کو دیکھو۔ آپ کہتے ہو صاحب یوگی جی ہمارے ساتھ ظلم کر رہے ہیں، ان کا کام جو ہے وہ اپنا کام کر رہے ہیں، لیکن تم نے اپنا کیا کام کیا؟ تم جانتے ہو اللہ رب العزت کا ارشاد عالی شان ہے کہ جب جب لوگ میری راہ سے بھٹکیں گے میں ان کے اوپر ظالموں کو مسلط کروں گا۔ کیوں کروں گا؟ اس لیے تاکہ لوگ بھٹکے ہیں ان تمام تر ظالموں کے ظلم کو دیکھ کر راہ راست پر آنے کی کوشش کریں۔ لیکن آج کیا حال ہے؟ ظالموں کا ظلم آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے، لیکن اس کے باوجود تم اپنے اندر سدھار لانے کی بجائے خود اور زیادہ بگڑتے چلے جا رہے ہو۔ اپنے اندر اچھائیاں لانے کی بجائے، دین کے قریب ہونے کی بجائے، بلکہ تم دین سے اور دور ہوتے چلے جا رہے ہو۔ اے لوگوں، یہ عتاب الہی ہے، یہ اللہ کی پکڑ ہے تمہارے اوپر، یہ خدا کی گرفت ہے تمہارے اوپر۔ مرنے کے بعد جو عذاب ملے گا وہ ملے گا ہی، لیکن اس سے پہلے ہی اللہ نے ظالموں کے ذریعے تمہاری گرفت کی ہے، اللہ نے عتاب ظالموں کے ذریعے تمہارے اوپر نازل فرمایا ہے۔ تم چاہتے ہو اس عتاب الہی سے بچیں، اس عذاب الہی سے ہمیں چھٹکارا مل جائے، تو میرے پیارے چوراہوں پر احتجاج کے لیے نکلنے کی بجائے اذان ہونے کے بعد اپنے بستروں کو چھوڑ کے مسجدوں کے اندر احتجاج کرو، اپنے دکان کو چھوڑ کے مسجدوں کے اندر احتجاج کرو۔ اور احتجاج مسجدوں کے اندر کیسے ہوگا؟ نعرے نہیں لگائے جائیں گے، نعرے تکبیر و رسالت کی صدائیں بلند کرنے کی بجائے اس کی بارگاہ میں نیت بان کے قیام میں کھڑے ہو جاؤ، رکوع اور سجدے اس کی بارگاہ میں کرنا شروع کر دو، اور اپنے گناہوں کا اعتراف، ایک ایک گناہ جو تم نے کیا ہے اس گناہ کو اللہ کی بارگاہ میں یاد کر کر کے اپنے ان آنکھوں کو، جن آنکھوں سے تم نے دنیا کی خوبصورتی کو دیکھ کر کے اس کے اوپر لالچ کی نگاہ دوڑا کے اس کے پیچھے دوڑے تھے، ان آنکھوں کے اندر خشیت خدا پیدا کر کے دل کے اندر ان آنکھوں کو خوف خدا سے نم کرتے نظر آؤ، آنکھوں کو لال کر لو، آنکھوں سے اشک جاری ہو جائیں، آنکھوں سے آنسو ٹپکانا شروع کر دو۔ جس دن تم نے اپنی نگاہوں کو سودا جو آج کرے ہوئے ہو، ان نگاہوں کا سودا دنیا سے ہٹا کے اپنے رب کے حضور جھک کر خشیت خدا میں ان آنکھوں کا سودا آنسوؤں سے آپ نے تر کر لیا، اور ان آنسو جب نکلیں گے اللہ کی خشیت و خوف میں، تو یقین جانیے میرا رب کبھی اپنے بندے سے زیادہ دیر روٹتا نہیں ہے، ناراض نہیں ہوتا ہے، بلکہ دن میں 5 مرتبہ تمہیں بلا رہا ہے، حیا علی الصلاۃ، آ نماز کی طرف، حیا علی الفلاح، آ کامیابی کی طرف۔ تیری کامیابی دکان اور چوراہے پر نہیں ہے، تیری کامرانی بازار اور کھیت میں نہیں ہے، تیری بادشاہت، تیرا اقتدار و تیرا منصب، تیری عزتیں، تیری شان و شوکت، تیری صفتیں، تیرا وقار دنیا میں نہیں ہے، دنیا کے رنگ و روغن میں، دنیا کے گھومنے پھرنے میں نہیں ہے۔ 5 مرتبہ اللہ کامیابی کے دروازے کھول کے تمہارے اوپر بند کر رہا ہے، دن میں 5 مرتبہ مسجد کا مؤذن بلا رہا ہے، حیا علی الفلاح، کامیابی آلے لے لے۔ اللہ کی بارگاہ میں کامیابی بڑھ رہی ہے، اقتدار بڑھ رہا ہے، عزتیں بڑھ رہی ہیں، شہرتیں بڑھ رہی ہیں، عظمتیں بڑھ رہی ہیں۔ اگر تو چاہتا ہے دنیا کی عزت و وقار، دنیا کی صفتیں، دنیا کا اقتدار تجھے ملے، تو اپنے رب کو خدا کی بارگاہ میں جا کے منا لے۔ جس دن تو نے اپنے ذریعے سے اگر اپنے رب کو راضی کر لیا تو یقین جان کل کا بادشاہ دنیا کا تو ہوگا، آخرت
زینت کا بادشاہ بھی تجھے ہی اللہ بنا. لیکن نہیں، ہمیں سمجھنا نہیں ہے، ہمیں عمل نہیں کرنا ہے. بس تقریریں سنی اور سننے کے بعد بس واہ واہ کری اور مولانا نے واہ واہ لوٹی اور اپنا کام ہو گیا. چاہے کچھ بھی کرو، تم کچھ کرتے رہو. لیکن میرے پیارے، میرا یہ اصول ہے، میں کہیں پر بھی جاتا ہوں تو میں لفاظی میں بات نہیں کرتا. میری کوشش یہی رہتی ہے، لوگوں نے بلایا ہے، پیسہ خرچ کیا ہے، تو کم سے کم دین کا درد ان کے سامنے پیش کر دوں، دین کی بات پیش کر دوں. اس لیے کہ مجھے آپ نے بلایا ہے، کچھ سمجھ کے بلایا ہے، ایک رہبر سمجھ کے بلایا ہے، تو میری ذمہ داری بنتی ہے کہ میں دین کی بات آپ سے کہہ کر کے جاؤں. ورنہ کل قیامت میں تم بعد میں پٹو گے، پہلے ہم پٹیں گے. ہاں، کٹائی پہلے ہی جماعت کی ہوگی. عالم بننا آسان نہیں ہے، کیونکہ یہ قوم کے رہبر بنے ہیں، یہ قوم کے مقتدی بنے ہیں. اور حدیث رسول ہے، کل قیامت کے دن اللہ ہر ایک کے ماتحت کے بارے میں مقتدی سے معلوم کرے گا پہلے کہ تمہیں اقتدار دیا گیا تھا، قوم کا امام بنایا تھا، بتاؤ تم نے اپنی قوم کے ساتھ کیا کیا، دین کی بات پہنچائی کہ نہیں پہنچائی. اگر پہنچائی ہوگی، حق بیانی کی ہوگی تو بیان کر دیں گے، اور اگر نہیں کی ہوگی تو آپ تو بعد میں کٹو گے، پہلے ہم لوگ کٹیں گے. تمہارا تو بعد میں نمبر آئے گا، پہلا نمبر ہمارا لگا ہوگا. اس لیے ڈرنا چاہیے. ہمارے ممبر کے تمام تر حضرات کو بھی بات صحیح لوگوں کے درمیان میں پہنچائیں. اگر مسجد کا مصلی آپ کو مل گیا ہے تو چاپلوسی نہ کریں، کمیٹی کی چاپلوسی نہ کریں کہ مصلی ہمارا بچا رہے، لوگوں کی چاپلوسی نہ کریں کہ ہمارے نذرانے زیادہ ہو جائیں، مصلی بچے رہیں. مصلی کی پرواہ مت کرو، اس لیے رزق کا مالک پروردگار عالم ہے. وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. اللہ قرآن کی بار میں پارے کی ابتدائی آیت میں فرماتا کہ ہم نے زمین پر ہر جاندار کا رزق بکھیر دیا ہے، اور وہ جہاں سے چاہے وہاں سے حاصل کر سکتا ہے. جب رزق دینے والا اللہ ہے تو رزق کی پرواہ مت کر. ارے جس رب نے ماں کے پیٹ کے اندر 9 مہینے تجھے رزق دیا ہو، بغیر دکان کے، بغیر تجارت کے، بغیر کاروبار کے، تو اس لائق بھی نہ تھا کہ اپنا قدم بھی ہلا سکے، تو اس لائق بھی نہ تھا کہ بول سکے، تو اس لائق بھی نہیں تھا کہ اپنی مرضی سے کربٹ لے سکے. لیکن اللہ نے ماں کے پیٹ کے اندر بھی تجھے بھوکا نہیں چھوڑا، تیرے رزق کا انتظام کیا. اور جب دنیا کے اندر آیا، اللہ اکبر، تیری حالت ایسی تھی کہ بغیر ماں کے ہلائے تو ہل نہیں سکتا تھا، بغیر باپ کی جنبش دیے تو جنبش نہیں کر سکتا تھا. لیکن اس وقت بھی اللہ نے تجھے رزق دیا. بتاؤ کبھی اللہ نے بھوکا مارا؟ کبھی تمہارا رزق بند ہوا؟ نہ ماں کے شکم کے اندر تمہارا رزق بند ہے، نہ دنیا میں آنے کے بعد جب تم چند سال کے چند دن کے ہو، جب بھی تم اپنے آپ کچھ نہیں کر سکتے، لیکن اللہ تمہاری ماں کے ذریعے تمہیں رزق دے رہا ہے، تمہارے باپ کے ذریعے تمہیں رزق دے رہا ہے. تو کیوں گھبراتے ہو دنیا کو دیکھ کر کہ دنیا کے پیچھے کیوں بھاگتے ہو؟ اس رزق کے پیچھے کیوں بھاگ رہے ہو؟ اور جتنا تم اس کے پیچھے جا رہے ہو اتنا ہی یہ دور ہوتا چلا جا رہا ہے. لوگوں، تم اپنے عمل کے ذریعے، اپنے کام کے ذریعے رزق کو راضی مت کر، اپنے عمل و کام کے ذریعے اپنے رب کو راضی کر لے. مذہب اسلام پر چل کے اپنے خدا کو راضی کر. جس دن تو نے اپنے رب کو راضی کر لیا، قسم خدا کی، جس دنیا کے پیچھے تو جا رہا ہے نا، جس دن تیرا رب تجھ سے راضی ہو گیا، اس دن یہ دنیا تیرے پیچھے پیچھے بھاگتی نظر آئے. یہ میں اپنی مرضی سے نہیں کہہ رہا ہوں، حضرت بایزید بسطامی کی تاریخ پڑھو پتہ چلے گا. دنیا روز آتی تھی عورت کی شکل میں آپ کی بارگاہ میں اور مناتی تھی، پیر دباتی تھی، حضور مجھے اپنا لیں، حضور مجھے اپنا لیں. دن میں 3 مرتبہ آتی تھی. آپ یہی ٹھوکر مار کے کہتے تھے، اے دنیا مجھے تیری ضرورت نہیں ہے، مجھے تیری چاہت نہیں ہے. لات مارتے تھے. یہ ہے آج بھی دیکھ لو اللہ والوں کے آستانے، ان کی زندگیوں کو پڑھو. ان کے پاس کیا کچھ نہیں تھا، سب کچھ ان کے پاس آتا تھا. اور آج بھی دیکھ لو اللہ والوں کے جو مشہور آستانے ہیں، پوری دنیا اپنے تو اپنے بیگانے بھی جا کر کے جھک رہے ہیں. چادریں بھی چڑھائی جا رہی ہیں، پھول اور گاگر بھی چڑھائے جا رہے ہیں، نوٹوں کے نذرانے بھی دیے جا رہے ہیں. 4 خاندان پل رہے ہیں آستانوں سے. دربار کسی کا مزے کوئی لے رہا، بارگاہ کسی کی عیش کوئی کر رہا.
یہ بتا دیا ان آستانوں نے کہ تم اللہ کو منا لو گے تو دنیا تمہارے دروں پر اسی طریقے سے کھچ کھچ کے آتی رہے گی. اے لوگوں مسلمان ہو, مسلمان بن جاؤ. مسلمان صرف نام رکھنے سے, عبداللہ نام رکھنے سے مسلمان نہیں ہوتا, بلکہ عبداللہ کا جو کام ہے اس کام سے معلوم ہونا چاہیے. لوگ دیکھ کر کہیں کہ ہاں واقعی یہ مسلمان ہے. آج دیکھ کر کے لوگوں کے کاموں کو دیکھ کر کے اللہ اکبر بڑی تکلیف ہوتی ہے. آج لوگ اسلام کو جو برا کہہ رہے ہیں, حقیقت یہ ہے کہ مسلمانوں کے کام کو دیکھ کر کے برا کہہ رہے ہیں. کل تک اسلام, میرے خواجہ جب ہندوستان آئے تھے 90 لاکھ کو مسلمان کیا. اللہ اکبر, تم نے آج 15 کروڑ سے زیادہ یہاں پر رہتے ہو, کسی ایک کو بھی مسلمان کر پائے؟ نہیں کر پائے. خواجہ نے اکیلے 90 لاکھ کو کلمہ پڑھا لیا. کیسے؟ کیا انہوں نے تلوار کے زور پہ؟ نہیں. خواجہ معین الدین نام تھا. معین الدین نام ہے دین کو زندہ کرنے والے, دین کے مددگار. اللہ اکبر, تو کیسے دین کی مدد کی؟ کوئی تلوار نہیں چلائی, کسی کے سامنے بیٹھ کر کے تقریر نہیں کی, کسی کو واعظ و نصیحت نہیں سنائی, بلکہ اپنا سراپا لوگوں کے سامنے پیش کیا, اپنا اخلاق لوگوں کے سامنے پیش کیا, اپنا کردار لوگوں کے سامنے پیش کیا, اپنی سیرت لوگوں کے سامنے پیش کی, اپنا حسن لوگوں کے سامنے پیش کیا. اور جب آپ نے کردار و اخلاق پیش کیا تو لوگ آتے اور یہ کہتے کہ اسلام کو ماننے والا اتنا اچھا ہے تو اسلام کتنا اچھا ہوگا. دیکھتے تھے آپ کو اور اسلام سے وابستہ ہو جاتے تھے. جب دیکھتے تھے آپ کو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتے تھے. دیکھتے تھے آپ کو اور اسلام کے فالوور ہو جاتے تھے. دیکھتے تھے آپ کو نبی کی غلامی کا پٹا گلے میں ڈال کے جاتے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے خواجہ کو دیکھا, اسلام کو نہ دیکھا. سمجھتے تھے جب یار اسلام کا فالوور اتنا اچھا ہے تو اسلام کتنا اچھا ہوگا. اور آج لوگ جو اسلام سے بھاگ رہے ہیں وہ یہ دیکھ کر بھاگ رہے ہیں, ارے جب اسلام کے ماننے والے اتنے برے ہیں, اسلام میں کوئی کمی نہیں ہے. کمی ہے تو میرے اندر ہے, کمی ہے تو آپ کے اندر ہے, کمی ہے تو آپ کے کلچر میں ہے, آپ کے اخلاق و اعتبار میں ہے. اس لیے لوگوں اپنے ذریعے سے اسلام کو برا مت کہلواؤ. آج بھی چاہتے ہو کہ لوگ اسلام کی تعریف کریں تو تم اچھے بن جاؤ, لوگ اسلام کی تعریف کرنے پر مجبور ہو جائیں گے. ان الدین عند اللہ الاسلام, بے شک مذہب میں, تمام دھرموں میں اللہ کا پسندیدہ مذہب اسلام ہے. جب اسلام مذہب اللہ کا پسندیدہ مذہب ہے تو ظاہر سی بات ہے جو اس مذہب کے ماننے والے ہیں وہ بھی اللہ کو پسند ہیں, وہ بھی اللہ کو پیارے ہیں. آپ کہو گے ہم بھی اللہ کے پیارے ہیں, تو لیکن میرے پیارے میں کہوں گا جناب اللہ کو پسند تم جب آؤ گے نا, جب اسلام کے سچے دائی, سچے ماننے والے بنو گے. پہلے تو اسلام کے آنچل میں, اسلام کے سائے میں اپنے آپ کو لا کر کے تو کھڑا کریے. اللہ اکبر. سرکار نے فرمایا تھا اپنے صحابہ کے درمیان میں, ایک دن وہ آئے گا کہ دنیا پر مسلمانوں کے اوپر بڑا اتیاچار ہوگا, بڑا ظلم کیا جائے گا. صحابہ نے عرض کیا تھا یا رسول اللہ کیا مسلمانوں کی تعداد کم ہوگی؟ تو آقا نے ارشاد فرمایا مسلمان تو بہت ہوں گے لیکن ایمان والے نہیں ہوں گے. آج سے 1450 سال پہلے میرے نبی نے فرما دیا تھا کہ مسلمان تو بہت ہوں گے لیکن ایمان والے بہت نہ کے برابر ہوں گے. اور آج دیکھ لو کیا ہے, مسلمان کتنے ہیں؟ 200 کروڑ سے زیادہ اس دنیا کے پردے پر مسلمان رہتے ہیں, لیکن کیسی کنڈیشن ہے, کیسی رسوائی, کیسی ذلت کی زندگی جی رہے ہیں. یہ کس کی وجہ ہے؟ یہ سب میری اور تیرے کارناموں کی وجہ ہے. اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَمَا أَصْطَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ, کہ تمہارے اوپر مصیبتیں نہیں آتی مگر تم نے جو اپنے ہاتھوں سے عمل کیے ہیں ان کی وجہ سے تم پر مصیبتیں آتی ہیں. اللہ آگے فرماتا ہے وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ, اور اکثر تو خطائیں تمہاری, اکثر گناہ تو تمہاری یہ ہے کہ ہم معاف کر دیتے ہیں. زیادہ تر گناہ اللہ معاف کر دیتا ہے. اگر ہر گناہ پہ مسلمان کو اللہ سزا دینے پر آ جائے تو یقین جانیے ایک سانس بھی سکون سے ہم نہیں لے سکتے. اس لیے ڈرو عذاب الہی سے, خوف کھاؤ عتاب الہی سے. اللہ مجھے آپ سب کو سمجھ عطا فرمائے, دارین کی سعادتوں سے مالا مال فرمائے. اتنی دیر آپ نے میری بات سنی, اللہ اس بات سننے پر دنیا میں بھی آپ کو اجر عطا فرمائے, آخرت میں بھی اجر عطا فرمائے.
ان میری کہی باتوں پر پہلے مجھے پھر آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ کلمہ شریف پڑھ لیجئے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ